بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس پاکستان اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ پہلے یوں لگ رہا تھا کہ CIA اور پینٹاگون ایران کے ساتھ جنگ شروع کر کے اپنے خفیہ پلان میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ایران پر حملے کے 4 روز کے اندر ہی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب صاف نظر آنے لگ گیا ہے کہ امریکہ خود ایران، روس، چین اور شمالی کوریا کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ امریکہ سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جنگ کے آغاز میں ہی بربریت کی انتہا کر دینے کے باوجود نتائج اپنے اندازوں کے مطابق نہ نکلنے پر امریکہ میں CIA اور پینٹاگون آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ٹرمپ اب ان کے درمیان پھنس گیا ہے اور وار روم میں اس کی پینٹاگون کے 2 سینئر جرنیلوں سے جھڑپ کی اطلاعات بھی ہیں، اور دونوں جرنیل اتنے برہم تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کی دھمکی دے دی۔ امریکی جنگی منصوبے کی اس ناکامی کی وجوہات اور CIA و پینٹاگون کے درمیان جھڑپ کن معاملات پر ہوئی اور یہ استعفیٰ دینے کی دھمکی جرنیلوں نے کیوں دی، اس کی چونکا دینے والی تفصیلات، ایکسکلوسیو تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ صدر پیوٹن نے 3 روز کی پراسرار خاموشی کے بعد آج ایران، سعودی عرب، قطر اور امارات کے حکمرانوں سے ٹیلی فون پر ہنگامی رابطے کیے ہیں اور کچھ گارنٹیاں فریقین کو دینے کی پیشکش کی ہے، جس کی وجہ سے خلیجی جنگ کے تھیٹر میں امریکہ کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے۔ روسی اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت سابق روسی صدر دمتری میدویدوف نے ایران کے خلاف جنگ میں ریڈ لائن پار کرنے پر امریکہ اور یورپ کو تیسری عالمی جنگ کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ سابق روسی صدر دمتری میدویدوف، جو روسی ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت ہیں، انہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں ریڈ لائن پار کرنے پر امریکہ اور یورپ کو تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ ریڈ لائن کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کی اسپیشل ریسرچ رپورٹ ایران کی وہ عجیب و غریب جنگی حکمت عملی ہے جس نے ابتدائی 72 گھنٹوں کے اندر ہی امریکہ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران موجودہ لیول کے شدید حملوں کے ساتھ کتنے برس یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، یہ انکشاف سامنے آنے پر خطے کے عرب حکمرانوں کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی ہیں اور انہیں اپنی حکومت اور اپنی ملکی معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنی حکومت و معیشت بچانے کے لیے وہ اب کس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہونے والے ہیں، اس کی اطلاعات نے امریکہ و اسرائیل کو پریشان کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو ناظرین انتہائی چونکا دینے والی ہے۔ امریکہ اور صدر ٹرمپ کو جو انتہائی غیر متوقع صورتحال سے واسطہ پڑا ہے، تو انہیں اب عمران خان کی یاد آ گئی ہے۔ عمران خان کی یاد یہ کیوں آئی ہے، یہ دلچسپ نکتہ بھی آج شیئر کریں گے کہ یہ جنگ موجودہ شہباز حکومت کو بھی کس طرح لے ڈوبے گی۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو، ریسرچ بیسڈ اور تازہ ترین ویڈیوز بناتا ہے آپ کے لیے۔ اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ٹائم
لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو پسند آئے تو اسے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی خوف، مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایران، چین، روس اور شمالی کوریا نے پچھلے 30 برسوں کے اندر امریکہ، نیٹو ممالک اور اسرائیل کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں مسلط کی گئی جنگوں کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ جنگ کے آغاز میں ہی طوفانی بمباری اور قیامت خیز میزائل باری کر کے امریکہ اور اس کے اتحادی ٹارگٹ بننے والے ملک کی سیاسی قیادت اور فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر کو تباہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد پورے ملک میں موجود اس ملک کی فوج اور دوسری سطح ہوتی ہے قیادت کی، اس کے درمیان رابطے کٹ جاتے ہیں اور وہ ملک اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھی جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک خوفناک بمبوں اور میزائلوں کا ایک بڑا انبار اس ملک کے گرد لگا لیتے ہیں، اور ٹارگٹ بننے والے ملک کا اسلحہ خانہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ان دونوں کمزوریوں پر اگر کوئی ملک قابو پا لے تو امریکہ کے ساتھ جنگ میں ابتدائی چند ہفتوں کے اندر ہی شکست کھا جانے کی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ میں چین، روس، شمالی کوریا اور ایران نے یہ نتیجہ نکالا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ایران اور شمالی کوریا نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ انتہائی خاموشی اور رازداری سے اپنے میزائل اور ڈرون پروگرام کو آگے بڑھایا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی چین اور روس نے فراہم کی اور انہوں نے خود بھی ریسرچ کی اور محنت کی، اور جدید ترین میزائل پروگرام جو ہے وہ اپنے، اور جو ڈرون خودکش ڈرون ہے وہ اپنے بہت آگے بڑھا لیے، اور پھر ان جدید ترین میزائلوں کے پروگراموں کے لیے دور دراز ملک کے دور دراز پہاڑوں کے اندر میزائل اور ڈرون تیار کرنے والی فیکٹریاں بنائیں جو فضائی حملے کے ذریعے تباہ نہیں کی جا سکتیں، اور تیار ہو جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کے ذخیرہ کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں ہزاروں کلومیٹر کے ایریا میں دور دور چھوٹے چھوٹے اسلحہ ڈپو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قائم کر دیے، تاکہ امریکہ انہیں چند خوفناک حملوں میں ایک ساتھ تباہ نہ کر سکے۔ اس فارمولے کے تحت ایک تو ایران کے پاس اتنے میزائل اور خودکش ڈرون جمع ہو گئے ہیں کہ جن کی مجموعی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا ہو گئی کہ وہ دوران جنگ ہر ماہ مزید ہزاروں میزائل اور ڈرونز تیار کر سکتا ہے۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ جنگ کے ابتدائی دور میں ہی مرکزی قیادت اور کمانڈ و کنٹرول سینٹر کی تباہی کی صورت میں پورے ملک کی فوج کے مقامی کمانڈر رابطے منقطع ہونے سے مفلوج ہو جاتے تھے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پورے ملک میں 2 لیول کے چھوٹے بڑے تقریباً 500 سے 700 کے قریب لوکل کمانڈ سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ ان کے جو کمانڈرز تھے وہ جنگ میں ہر طرح کے رابطے کٹ جانے کے باوجود 2 سے 5 سال تک جنگ جاری رکھنے کے لیے مکمل ہدایت نامے اور پلاننگ کے ان کو دے دی گئی، اور اس کے ساتھ حملہ کرنے اور ٹارگٹ منتخب کرنے کے مکمل اختیارات بھی انہیں دے دیے گئے۔ یعنی اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں مقامی کمانڈروں کو اوپر سے حکم لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر یونٹ اور ہر ایریا کا فوجی کمانڈر اپنے سیکٹر کا آرمی چیف ہے۔ بڑی خبر ہم ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایران میں سینکڑوں آرمی چیف موجود ہیں جو اپنی اپنی تحصیل، اپنے اپنے ضلع، اپنے اپنے یونٹ، اپنے اپنے ایریا کا کمانڈر ان چیف ہے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے تہران سمیت بڑے شہروں میں موجود
ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور اسلحہ کے بہت سے ذخیروں کو تباہ کن بمباری کر کے امریکہ نے اگرچہ اڑا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایرانی میزائل حملے اور خود کش ڈرونز حملے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں خود کش ڈرون طیاروں اور میزائلوں کا ذخیرہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کے ایریا میں مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ٹھکانوں میں محفوظ ہے، اور یہ میزائل و ڈرونز طیارے جس فوج کے پاس ہیں ان کے کیپٹن، میجر یا کرنل آرمی چیف کے اختیارات رکھتے ہیں۔ چونکہ 80% ٹارگٹس ایران نے چین اور روس کے جنگی سیٹلائٹس کے ذریعے پہلے سے ہی لاک کر رکھے ہیں، اس لیے اب حملے جاری رکھنا اور ٹھیک نشانے لگانا بھی کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اس صورتحال نے امریکہ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ اس کے پاس اتنا گولہ بارود اور اسلحہ نہیں ہے کہ وہ 1000-1500 مقامات کو ویسے خوفناک حملوں کا نشانہ بنائے جس کا مظاہرہ وہ ایران میں مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر بمباری کر کے کر رہا ہے۔ اس لیے ایران کے جوابی حملے 100% روکنے کی پوزیشن میں اس وقت اسرائیل و امریکہ کی اجتماعی طاقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجیوں، ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کو ہنگامی طور پر ایران سے دور اسرائیل اور قبرص اور یونان کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے خلیجی ممالک میں اپنے فوجی اڈے یہ گارنٹی دے کر قائم کیے تھے کہ وہ ایرانی حملے کی صورت میں ان عرب اسٹیٹس کا تحفظ کریں گے، لیکن حالت یہ ہے کہ امریکہ ان ملکوں میں موجود اپنے اڈوں کی حفاظت تو کر نہیں پا رہا، اور انہیں خالی کر کے اپنے دفاعی اثاثے اور فوجی پیچھے منتقل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اب فرنٹ لائن پر موجود جو چھوٹے عرب ممالک ہیں، خاص طور پر کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات، جو چھوٹے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب کا بھی جو مشرقی حصہ ہے وہ اس میں شامل ہے، وہ مکمل طور پر ایرانی میزائل حملوں اور ایرانی خود کش ڈرونز حملوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک سازش کر کے ایک سازش یہ کی کہ ایرانی میزائل حملوں کو جواز بنا کر عرب ممالک کو بھی اس جنگ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس سازش کو بھانپ کر آج روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے بھی ہنگامی ٹیلی فونک رابطے کیے، اور ایران کے حکمرانوں سے بھی ہنگامی ٹیلی فونک رابطے کیے، اور انہیں دو طرفہ گارنٹیاں دی کہ ایران عرب ممالک کو کسی قسم کا نشانہ نہیں بنائے گا، اور جو عرب ممالک ہیں وہ اس جنگ میں ایران کے خلاف شامل نہیں ہوں گے، اور ایران اس دوران صرف انہی مقامات کو ٹارگٹ کرے گا جہاں امریکی فوج یا فوجی اثاثے موجود ہوں گے۔ اس لیے آپ انہیں عرب سربراہوں کو یہ کہا ہے پیوٹن نے کہ آپ فکر مند نہ ہوں اور ایران کے ساتھ جنگ میں الجھنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں اتنی تباہی ہوگی کہ خلیج کا پورا خطہ جل جائے گا۔ ایران تو بہت بڑا ملک ہے، وہ اس صدمے سے جلد نکل جائے گا، چھوٹی چھوٹی عرب ریاستوں کا تو پھر اس تصادم میں بھرکس نکل جائے گا۔ یہ بات عرب سربراہوں کی سمجھ میں آ گئی ہے ناظرین کرام، اور فوری ایران عرب جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عرب ریاستیں امریکی تحفظ سے مایوس ہو کر اب روس و چین سے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ وہ ایران سے کیسے موجودہ جنگ کو ایران سے یہ کہیں کہ وہ موجودہ جنگ کو طول نہ دے، کیونکہ اگر یہ جنگ 2 سال یا 5 سال جاری رہتی ہے تو عرب ریاستوں کا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اپنی پہلی سازش جو پرانی حکمت عملی ان کی پچھلے 30 سالوں سے تھی کہ جو مرکزی قیادت ہے اور مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اسے تباہ کر کے کسی ملک پر وہ قبضہ کر لیتے تھے، یہ والی جو سازش ہے یہ ناکام ہو جانے کی وجہ سے صدر ٹرمپ اب آخری چارہ کار کے طور پر ایران پر زمینی اور بحری حملہ کرنے پر زور دے رہے ہیں، لیکن پینٹاگون کے سینئر جرنیل
اس پر تیار نہیں ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ یہ جنگ CIA اور موساد نے شروع کروائی ہے، اور اب تک ان کے تمام دعوے غلط ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ایرانی قوم ہے وہ اپنی حکومت کے حق میں باہر نکلی ہے اور لاکھوں کے اجتماعات ہوئے ہیں۔ ایران کا کوئی ہمسایہ ملک اس پر زمینی حملے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہے اس وقت، اس لیے موجودہ صورتحال میں ایران پر زمینی و سمندری حملہ خودکشی ہوگی، یہ کہنا ہے امریکی جرنیلوں کا جو اختلاف کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ غلطی کی تو یہ امریکہ کے لیے ویتنام اور افغانستان سے بھی زیادہ خوفناک جنگ کی دلدل میں پھنس جانے والی صورتحال کا باعث بنے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے پینٹاگون اور CIA کے درمیان سخت کشمکش جاری ہے، اور پینٹاگون کے 2 جرنیلوں کے وار روم میں گرما گرم جھڑپ کے دوران ٹرمپ کو اپنے استعفے پیش کرنے کی خبریں بھی مغربی میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں، جس سے صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے، اور امریکہ جس دلدل میں داخل ہو گیا ہے اس سے باعزت طور پر نکلنے کا اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین کرام، ادھر روسی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے اہم رکن سابق روسی صدر دمیتری میدویدوف نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے طاقت کا استعمال کر کے ایران میں زبردستی رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تو دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر پورا یورپ پریشان ہو گیا ہے، اور برطانیہ نے 2 ٹوک انداز میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران پر حملے میں شریک نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی فارم 47 حکومت سخت پریشان ہے، کیونکہ اس نے افغانستان اور ایران پر حملے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کو جو خفیہ یقین دہانیاں کروا رکھی تھیں وزیر اعظم شہباز شریف نے، اب ان کے امتحان کا وقت بھی آ گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ نے بھی یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کسی صورت میں امریکہ و اسرائیل کا اتحادی نہیں بنے گا ایران کے خلاف۔ یہ صورتحال دیکھ کر امریکہ اور عرب ممالک کو اب عمران خان کی یاد آ رہی ہے، جو ان کو اس جنگ میں الجھنے سے روکتا رہا کہ افغانستان اور ایران پر حملے میں پاکستان کسی صورت میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور عمران کی یہ جو سچی اور کھری باتیں تھیں، اگر امریکہ انہیں سمجھتا تو یہ اس کے اپنے فائدے میں تھیں، کیونکہ وہ اس عمران خان کے مشورے کو مان لیتا تو آج اس دلدل میں نہ دھنستا۔ ناظرین کرام، یہ جو ان کو جنگوں سے عمران روکتا رہا، اگر عمران خان کی بات مان لی جاتی تو آج جو تباہی ہو رہی ہے یہ تباہی بھی نہ ہوتی، اور امریکہ کو اپنے باعزت طور پر اس جنگ سے نکلنے کا راستہ بھی نہ ڈھونڈنا پڑتا۔ عمران خان کی اہمیت ان نئے حالات میں اب کس طرح مزید بڑھنے جا رہی ہے، یہ تفصیل ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔